ہدایت یافتہ انسان کو اس دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم انسانوں کو، جو ہم جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، انسان ایک دوسرے کے خون کے جو پیاسے ہو گئے، ان کے درمیان پیار و محبت پیدا کرنے والا، ان کو اصل انسان کا مطلب سمجھانے والا، ان کے اندر انسانیت کو پیدا کرنے والا، اے مولا کوئی ایسا رہبر و رہنما، کوئی ہادی برحق کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیجئے، کیونکہ نہ یہاں عورتوں کی کوئی عزت ہے، نہ ماں اور بہنوں کی کوئی عزت ہے، نہ مردوں کا کوئی مقام ہے۔ یا اللہ کوئی ایسا تو بھیج دیجئے اس روئے زمین پر جو انسانوں کو ان کی صحیح مطلب سمجھائے، انسانوں کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھلائے، سلیقہ سکھلائے، ان کو جینے کا طریقہ بتائے۔ جب پوری دنیا کے اندر گمراہیت عام ہو چکی تھی، پوری دنیا سسک رہی تھی، خاص طور پر جس وادی میں یہ باران رحمت، جس وادی میں خوشگوار کا ماحول جو کھلا، وہ وادی، وہ شہر سب سے زیادہ گناہوں میں ملوث تھا، سب سے زیادہ جہالت میں ملوث تھا۔ ان کے اندر جہالت ایسی کوٹ کوٹ کر کے بھری پڑی تھی کہ اگر ایک جھگڑا ایک دن کا ہوتا تھا، وہ سالوں تک وہ جھگڑے چلتے رہتے تھے، جب تک کہ دونوں خاندان آپس میں لڑ کر کے کٹ کر کے مر نہ جائے، اس وقت تک وہ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ انسان سسک رہی تھی۔ ہماری بچیاں جو پیدا ہونے سے پہلے ابھی دنیا کی بہاروں کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، تو اس سے پہلے زمین کے اندر گڑھے میں داخل کر دی جاتی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ کو رحم آیا، اللہ کو انسانوں پر رحم آ کر کے اللہ نے پھر اس محسن انسانیت، اس کائنات کے سردار، محبوب کبریا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ میرے دوستو، آج ہم اسی کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی صورت کے متعلق کچھ واقعہ عرض کروں گا کہ جہاں عظمت مصطفیٰ بیان کی جائے، جس محفل میں، جس مقام میں، جس مرتبے میں، جس مسجد میں، جس مکتب میں، جس مدرسے میں، جس جلسہ میں، جس پروگرام میں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی عظمت کو بیان کی جائے، میرے محبوب کی سیرت بیان کی جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے سننے والوں کے لیے، اس گاؤں کے رہنے والوں کے لیے، اس محلے کے رہنے والوں کے لیے میں برائی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں اور رحمتوں کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہوں۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ کا مقام ہے۔ سیرت مصطفیٰ سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اور دل میں اس کی محبت کو پیدا کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کو بیان کی جائے، وہاں کے سننے والوں پر بھی لازم ہوتا ہے کہ میرے مصطفیٰ پر وہ درود پڑھتا رہے۔ کیوں درود پڑھتا رہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں، اے میرے محبوب کی عظمت کو سننے والوں، میں خود رب کائنات اپنے حبیب محمد الرسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں۔ میرے فرشتے جبرائیل امین بھی درود بھیجتے، میکائیل بھی درود بھیجتے، اسرائیل بھی درود بھیجتے، اسرافیل بھی درود بھیجتے، یہاں تک کہ پوری دنیا کی چیزیں، پوری دنیا کی بہاریں، درخت، چرند پرند، حیوانات، ساری مخلوق میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے انسانوں اور ان جناتوں کی جماعتوں، جہاں میرے نبی کا نام لیا جائے، جہاں میرے نبی پر درود بھیجا جائے، تم بھی میرے نبی پر درود بھیجا کرو۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھ لیں اپنے نبی پر، سب سے بہترین درود جس کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے، وہ درود ابراہیمی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔
اس سے معتبر اور متبرک بابرکت درود ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں، کیونکہ اللہ نے اتنا پسند کیا اس درود کو کہ کہا کہ اگر تم جمعے کی نماز پڑھو، عید کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، یہ درود نہیں پڑھو گے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو پڑھتے ہیں بآواز بلند، کیونکہ آج نبی کی سیرت ہم سنانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے، اور درود پڑھیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت اور جو مقام و مرتبہ جو اللہ نے میرے نبی کا بنایا ہے وہ ساری عظمت ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی جائے گی اور باتیں بھی سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کے مقام و مرتبہ اس وقت بنایا، اس وقت بیان کیا جب نہ اللہ نے آسمان کو بنایا تھا، نہ اللہ نے زمین بنائی تھی، نہ اللہ نے چاند اور سورج کو بنائے تھے، نہ اللہ نے ستاروں کو بنائے تھے، نہ 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت کو اللہ نے دنیا میں پیدا کر کے بنائے تھے، دنیا میں بھیجے تھے، جب نہ دنیا میں آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ کے سوا پوری کائنات میں کچھ نہیں، صرف اللہ۔ اس وقت میرے نبی کی مصطفائی کو اللہ نے بیان کرنے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے، مصطفیٰ کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے، اپنے محبوب، اپنے لاڈلے پیغمبر کی عظمت اور اس کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے، جب اللہ نے آسمان بھی نہیں بنایا، زمین بھی نہیں، کچھ نہیں بنایا تھا، اس وقت اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اب اپنے نبی کی عظمت کو بیان کروں گا، اپنے مصطفیٰ کی مصطفائی کو بیان کروں گا، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ایک پروگرام سجاؤں گا، ایک جلسہ منعقد کروں گا، ایک جمعے کا دن منتخب کروں گا، جس کا مقرر، جس کی صدارت، جس کا امیر، جس پروگرام کا صدر خود رب کائنات فرمایا کہ اس کی صدارت میں ہی کروں گا، اس کی خطابت بھی میں ہی کروں گا۔ اب بتاؤ، جس جلسے کا، جس پروگرام کا، جس جمعے کے خطبے کا خود صدر اللہ ہو، خود صدر رب کائنات ہو، احکم الحاکمین ہو، اور اس کا مقرر بھی، اس کا خطیب بھی، اس کو بیان کرنے والا بھی خود رب ہو، تو اس جلسے کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا؟ اس جلسے کی عظمت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اس جلسے کی کبریائی کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جبکہ یہ زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں، سورج نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کا عرش تھا اور اللہ موجود تھے۔ اس وقت اللہ کیا فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں اپنے محبوب، اپنے نبی، اپنے چہیتے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جمعے کے خطبے میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ اور اس جمعے کی عظمت کیا ہوگی؟ آج ہم چنگیری والے، ہم انسانوں سے سنتے ہیں، اس وقت اللہ خود بیان کر رہا تھا۔ تو میرے دوستو، اس جلسے کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، یہ تو بتا دیجئے اس جلسے کے سامعین کون ہوں گے، اس جلسے کو سننے والے کون ہوں گے، اس جلسے کے اندر آنے والے کون ہوں گے؟ کہا کہ اس جلسے میں ان آدمیوں کو میں یہاں جلسے میں آنے کی اجازت دوں گا جس کے پاس میرا کارڈ ہوگا، میرا پاس ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو انٹری نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ پارلیمنٹ میں ہم اور آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، ہمیں جانے کی اجازت نہیں۔ کون جاتے؟
جو ودھایک ہوتے, جو MP چن کر کے جاتے, انہی کو جانے کی اجازت ہوتی. تو اللہ نے فرمایا یہ میرا پارلیمنٹ ہاؤس ہے, اس میں انہی کو آنے کی اجازت دوں گا جس کو میں اپنا ٹکٹ دوں گا, جس کو میں اپنا پاس دوں گا, جس کو آنے کی اجازت ہوگا. کیونکہ آج میں مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جلسہ, یہ پروگرام, یہ خطبہ منعقد کرنے جا رہا ہوں. سارے فرشتوں کی نگرانی لگائی کہ تمہاری ذمہ داری ہے جلسوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے, تمہاری ذمہ داری ہے پانی پلانے کے لیے, ناشتہ کرانے کے لیے, سامعین کو لانے کے لیے. جس طرح ہم جلسوں میں کرتے ہیں نا, جمعے میں بھی ہمارے یہاں انتظام رہتا, وضو کا الگ ٹھکانہ, پیشاب کرتے بیٹھنے کا الگ, تو ہر چیز کا اللہ نے انتظام کیا کہ ہمارے وہ جو معزز سامعین آئیں گے, چنے ہوئے سامعین آئیں گے, ان کے لیے تمہاری ڈیوٹی ہے فرشتوں کی, ان کے آنے میں, ان کے بیٹھنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ یہ تو بتا دیجیے وہ ہوں گے کون. کہا کہ آج میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ جلسہ, یہ پروگرام منعقد کر رہا ہوں, جس کا صدر بھی میں اور جس کا مقرر بھی میں, خود رب کائنات. کہا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو میں پاس دے رہا ہوں, ٹکٹ دے رہا ہوں. آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو, سارے پیغمبروں کو, سارے رسولوں کو اس جلسے میں اکٹھا کیا جائے, جمع کیا جائے. نبی کے علاوہ کسی کی انٹری نہیں, کیونکہ نبی چنے ہوئے ہوتے ہیں, منتخب کیے ہوتے ہیں. اللہ کا ٹکٹ اللہ نے پاس دیا ہوا ہوتا ہے کہ تم میرا نمائندہ ہو. اگر میرے پاس تمہیں اپنے امت کی سفارش کرنی ہو تو تم ہی کر سکتے ہو, تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. تو نمائندہ کو منتخب کر کے, چن کر کے اللہ نے بلایا کہ سارے نبیوں کو بلایا جائے. عالم ارواح میں عالم 4 ہیں. کتنے عالم ہیں؟ 4 ہیں. ایک عالم ارواح, ایک عالم دنیا, ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت. کتنے عالم ہو گئے؟ 4 عالم ہیں. ان چاروں عالم میں ہم انسانوں کو گزرنا ہے. میرے دوستو بہت قیمتی باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, شاید ایسا موقع نہ ملے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, جب چاہے لے لیجئے, اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. 4 عالم ارواح, 4 عالم ہوتے ہیں, اور ان چاروں عالم میں ہم انسانوں کو رہنا ہے اور گزرنا ہے. ان سے جو آخری عالم ہے وہ آخری عالم آخرت ہے. فرمایا کہ آج میں اپنے مصطفی کو ان چاروں عالم میں بلند کروں گا, اور اپنے پیغمبروں کے سامنے میں اپنے عظمت مصطفیٰ کو بیان کروں گا. سارے نبیوں کو جمع کر لیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے, ان کی روحوں کو جمع کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں, ابراہیم علیہ السلام پیدا نہیں, کوئی ابھی پیدا نہیں ہوا. ساری کی روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں اللہ نے بیان کیا, ان کو انسانی شکل دے کر جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی صدارت کی کرسی پر, اپنے مسند پر فائز ہوتے ہیں. کہا کہ اے میرے نبیوں کی جماعت, آج میرے عرش میں میں صرف اس لیے تمہیں بلایا ہوں کہ میں آج ایک خاص عنوان سے تمہارے سامنے بیان کروں گا, خطاب کروں گا. ایک منتخب عنوان ہے, ایک منتخب کیا ہوا بیان ہے, اور اس بیان کو میں نے آج سے پہلے کبھی کیا نہیں, نہ آج کے بعد کروں گا, کیونکہ یہ اتنا ہے. آج میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں. تو سارے نبیوں نے, آدم صفی اللہ نے, نوح نجی اللہ نے, ابراہیم خلیل اللہ نے, اسماعیل ذبیح اللہ نے, موسیٰ کلیم اللہ نے, عیسیٰ روح اللہ نے عرض کیا اے میرے پروردگار, اس پروگرام کا, اس عنوان کا, خطاب کا کیا عنوان ہے, ہمیں بتا دیجئے. تو اللہ جو عنوان بیان کیا ہے, جب ہم قرآن کی صفحے کو کھولتے ہیں, جب قرآن ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں, تو وہ جو تقریر اللہ نے آسمان میں, عالم ارواح میں, عرش میں بیٹھ کر اپنے نبیوں میں, اپنے پیغمبروں کے سامنے, اپنے رسولوں کے سامنے, اپنے فرشتوں کے سامنے جو بیان کیا تھا, اللہ نے اس بیان کو قرآن میں نکل کر دیا.
قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. سارے نبی پوچھتے اللہ یہ تو بتا اس پروگرام کا عنوان کیا ہے. اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ قرآن کے الفاظ میں سنی, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے نبیوں کی جماعتوں اور رسولوں کی جماعتوں اور پیغمبروں کی جماعت, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میں جو بیان کروں گا, میں جو خطاب کروں گا, میں جو خطبہ دوں گا, اپنے کانوں کے پردوں کو کھول کر کے سننا, اپنے دلوں میں اس کی گانٹھ لگا لینا, اپنے پلوں میں اس کو باندھ لینا. ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں, آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ یہ تو فرما دیجئے وہ کیا عنوان ہوگا, کیا چیز ہوگی, کیا نصیحت ہوگی جس کو آپ اتنی تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. فرماتے سنیے اے میرے نبیوں کی جماعت, میں آج اپنے نبی کی عظمت, اپنے مصطفیٰ کی عظمت, اپنے لاڈلے اور پیارے محبوب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تم نبیوں کو جمع کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. کتنا زبردست خطبہ دیا, کتنا خوبصورت اللہ نے خطبہ دیا. اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے نبی کی عظمت, میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر جاتی ہے کہ کیا مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی. دنیا ابھی نہیں, آسمان بنا نہیں, زمین نہیں, چاند اور ستارے نہیں, کچھ نہیں, لیکن اس وقت بھی مصطفیٰ کا ڈنکا بج رہا ہے آسمان میں, عرش میں. کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے میرے نبیوں سنو, ایک وقت آئے گا میں آسمان کو بھی بناؤں گا, زمین بھی, اور چاند اور ستارے اور سورج, ساری چیزوں کو میں بنا کر کے عالم دنیا میں تم سب کو بھیجوں گا, تم سب کو بھیجوں گا. لیکن اس سے پہلے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. میرے سامنے اقرار کرو, میرے سامنے عہد کرو, میرے سامنے پختہ ارادہ کرو, وعدہ کرو. اگر تم وعدے میں, ارادے میں اگر تمہارا ذرا بھی ڈاماڈول ہوا, تمہارے نیتوں میں ذرہ برابر بھی اگر مجھے تردد محسوس ہوا, تو نبوت کا تاج جو تمہارے سروں پر میں سجانا چاہتا ہوں, نبوت کے تاج اتار کر کے پھینک دوں گا, پھر عام انسانوں میں بھیج دوں گا. اس لیے اللہ قرآن میں تاکید کے ساتھ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. صرف اقرار نہیں, واخذتم, گانٹھ لگا لو اپنے دامن میں, اپنے دل و دماغ میں. کبھی سوچنا بھی نہیں کہ جو اس وعدہ کرتا ہوں اس سے میں پھر جاؤں گا. سوچو گے نبوت کا تاج سر سے اٹھ جائے گا. فرمایا جی اللہ وعدہ کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. فرمایا اب تو بتا دیجئے کیا فرمایا, کیا وعدہ ہے. فرمایا کہ سنو میرے نبیوں, میرے پیغمبروں, تم سب کو پیدا کرنے کے بعد, تمہیں نبوت کا تاج تمہارے سروں پر رکھنے کے بعد, آج ہی میں کہتا ہوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. میں اپنے ایک لاڈلے, اپنے محبوب, اپنے چہیتے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو میں پیدا کروں گا. اور اس کے پیدا کرنے سے پہلے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ابھی تم سب ان پر ایمان لے کر آؤ, ان کے لیے وعدہ کرو. وَلَتَنْصُرُنَّ, جب وہ دنیا میں آئیں گے تو تم ان کی مدد بھی کرو گے. بھائی ایمان لانا تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم پیدا ہو جائے سامنے. کہا اللہ ابھی تو ہے نہیں, ابھی ہم بھی پیدا نہیں ہوئے تو کیسے ایمان. تو اللہ نے فرمایا ایمان لانا تمہارا کام, اس وعدے کو پورا کرنا میرا رب کا کام ہے. تمہیں ایمان لانا ہے, تمہیں وعدہ کرنا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ, تم ان کی مدد کرو گے, ان کی جو اقرار کے ساتھ وہ دنیا میں آئیں گے ان کے لیے تم بشارتیں اپنی امت کو سناتے جاؤ گے. اور اللہ فرماتا ہے وَقَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. اور فرمایا کہ اس اقرار پر میں بھی وعدہ پہ اترتا ہوں,
میں بھی اقرار کر رہا ہوں کہ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا اور بھیجنے کے ساتھ تمہیں ان سب کا نگراں بنا کر کے ان کا پیشوا بناؤں گا، ان کا مقتدی بناؤں گا، میرا نبی مقتدا ہوں گے، امام ہوں گے۔ تو ابھی دنیا سجائی نہیں گی، آسمان چاند سورج نہیں بجے، اللہ آسمان میں فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے نبیوں کی جماعت و پیغمبروں کی جماعت، یہ جلسہ بہت اہم ہے، اس جلسے کی عظمت کو سمجھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظمت بیان کی جا رہی تھی نبیوں میں، رسولوں میں، پیغمبروں میں، تو اللہ جو جو بولتے جا رہے تھے، اللہ کے نبی کا نام، ان کا تذکرہ عرش کے چاروں طرف فرشتے لکھتے جا رہے تھے، لکھتے جا رہے تھے، لکھتے جا رہے تھے، چاروں طرف صرف اگر کوئی نام تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ اگر آسمان پر کسی کا ڈنکا بج رہا تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بج رہا تھا۔ حضرت آدم، ہزاروں سال گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ دنیا میں آنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی جانے کا وقت آیا، آدم علیہ السلام سے گناہ ہوئی وہ الگ بات ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ جب جانے کا وقت آیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، حضرت سیس علیہ السلام، جب وہ بیٹے تھے تو اس وقت ان کو نصیحت کر کے جا رہے تھے کہ میرے بیٹے، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اب تم معاملے میں پھنس جاؤ، تمہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے، تو ایک نام لے کر ان کے صدقے میں اللہ سے دعا کر لینا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ حضرت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ابا جان آپ ابو البشر ہیں، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، پھر ان میں کس کا نام میں لوں؟ آپ کا ہی نام لوں گا میں اللہ کے سامنے۔ کہا کہ میرا نام نہیں، کیونکہ مجھ سے بھی جو غلطی ہوئی تھی، میری جو غلطی کو اللہ نے معاف کیا تھا، میرے گناہوں اور میرے توبہ کو جو اللہ نے قبول کیا تھا، اسی نام کے صدقے میں اللہ نے میرے گناہ کو معاف کیا، میرے توبہ کو قبول کیا۔ اس لیے میرے بیٹے، میں تمہیں بھی نصیحت کر کے جاتا ہوں کہ اسی نام کا صدقہ، اسی نام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے گا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر کے دوبارہ تمہیں جنت میں بھی پہنچائے گا۔ فرمایا ابا جان یہ تو بتائیے وہ نام کیا ہے؟ کہا کہ میں جب جنت میں تھا، جنت کے بہاروں کو دیکھ رہا تھا، جنت کی حور و ملائکوں کو میں دیکھ رہا تھا، جنت کی درختوں میں، جنت کی پتوں میں، جنت کی در و دیواروں میں، جنت کی نہروں میں، جنت کی وادیوں میں، جنت کی ساری سجاوٹوں میں اگر میں نے کسی نام کو دیکھا تو وہ ایک ہی نام تھا، اور میرے اندر جب روح پھونکی گئی، میری نگاہ جب عرش کے پائے میں جب سب سے پڑی، عرش کی چوکھٹ پر جب میری نگاہ سب سے پہلی نگاہ پڑی تو ایک ہی نام تھا جس نام کا میں آج تمہارے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تھا۔ اس لیے میرے بیٹے، اگر تم پر مصیبت آئے، اگر پھنس جاؤ تو اس نام کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگ لینا، اللہ تیری مرادوں کو پورا کر دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہم بہت خوش قسمت امتی ہیں کہ اللہ نے بغیر مانگے ہم گنہگاروں کو اللہ نے اس امت میں پیدا کیا، جس نبی کے صدقے میں آدم علیہ السلام کے اللہ نے گناہوں کو معاف کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا، اور وہ آدم اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بیٹے، کیونکہ میں نے اس نبی کے، میرے اس بیٹے کے نام کو میں نے جنت کے تمام درختوں کے پتوں میں لکھا ہوا دیکھا تھا، میں نے حوروں کے پروں میں لکھا ہوا میں نے اس محمد الرسول اللہ کے نام کو دیکھا تھا۔ اس لیے اسی نام کے صدقے لے کر اللہ سے دعا کر لینا۔ آج بھی ہم گنہگار امتی چاہے جتنا بھی گناہ کر لے، وہ نبی کے نام لے کر اللہ کے سامنے نبی پر درود بھیج کر ایک مرتبہ توبہ کر لیں گے، اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے آپ کے گناہ اگر سمندر کے جھانک کے برابر ہوگا تو اللہ آپ کو نبی کے صدقے میں آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب کی بات کون سی چل رہی ہوئی؟
ابھی دنیا بنا نہیں، آسمان، چاند، ستارے، سورج کچھ نہیں، عالم ارواح میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب دنیا بنانے کا فیصلہ اللہ نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام بھیج دیا، دنیا میں آئے، 1000 سال آدم علیہ السلام اس دنیا میں رہے۔ فرمایا اللہ اب تو میں جانے کا وقت ہو گیا، لیکن جس نبی کا وعدہ آپ نے عالم ارواح سے ہم سے لیا تھا، جس کا اقرار کیا تھا، قال اقررتم، جس کے اقرار میں ہم کھڑے اترے، اے اللہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے، وہ میرا بیٹا، وہ میرے آخری نبی کب آئیں گے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اتباع کرے، جو آپ نے وعدہ کیا اس وعدے میں ہم کھڑے اتر گئے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ آدم ابھی نہیں، اس کا وقت آیا، تم بھی آ جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، سارے نبی آئے۔ سارے نبیوں نے اللہ سے یہی تذکرہ کیا کہ اللہ وہ نبی کب آئیں گے، کب ہم ان کی مدد کریں گے، کب ہم ان کی اتباع کریں گے، بتا تو دیجئے۔ یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ابھی نبی آئے نہیں، پیغمبر آئے نہیں، لیکن اللہ سے ہر نبی نے کہا کہ اللہ وہ نبی کب آئیں گے، ہم ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کی پیشانیوں کو چومنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کے دست مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ کر کے ہم اس اقرار کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ وہ نبی کب آئیں گے، ہمارا بھی زمانہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آ جاؤ، تم سارے نبی آ جاؤ میرے پاس۔ پھر اللہ وہ اقرار، وہ ایمان لانا، وہ مدد کرنا کب پورا ہوگا؟ کہا کہ جب وقت آئے گا میں بتا دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس کا وقت ابھی آیا نہیں، وہ نبی آئیں گے، وہ پیغمبر آئیں گے، وہ رسول آئیں گے، ان کی تمہیں امامت قبول کرنی ہوگی، ان کے پیچھے تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، ان کو نبی آخر الزمان تمہیں ماننا ہوگا۔ کہا اللہ وہ کب ہوگا؟ ہم سب تو دنیا سے جا رہے ہیں، ابھی تک تو آئے نہیں۔ کہا آ جاؤ آ جاؤ، ایک وقت آئے گا، سارے نبیوں کو میں جمع کروں گا، سارے پیغمبروں کو جمع کروں گا، سارے رسولوں کو بلاؤں گا، سارے پیغمبر اپنی اپنی کتابوں کو دے کر کے جس کو میں نے بھیجا ان تماموں کو بلاؤں گا کہ آ جاؤ، اب میرا مصطفیٰ آ گیا، ان کی مصطفائی کا ڈنکا بجانا ہے، میرا محبوب آ گیا، ان کی محبوبیت کو بتانا ہے، میرا نبی آ گیا، ان کی نبوت کو بتانا ہے، میرا نبی آخر الزمان آ گیا، ان کو خاتم النبیین تمہارے سامنے بنانا ہے، میرے نبی آ گیا، امام آ گئے، اب مقتدیوں کو جمع کرنا میری باری۔ نبی کون؟ امام کون؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ وہ کب آئیں گے؟ تو وہ وقت بھی آیا۔ اللہ نے فرمایا وہ وقت اس وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے حبیب سرور کائنات احمد مصطفیٰ کالی کملی والے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہو کر نبوت کا تاج میرے نبی کے سروں پر سجا دیا گیا، جب نبی پر غموں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، پوری دنیا نبی کے خلاف ہو گئے، اب نبیوں کا وعدہ پورا کرا رہا ہے اللہ۔ ابھی نبی کی ولادت باقی ہے، نبی کی وہ آنے کا جو سلسلہ وہ باقی ہے آپ کو سننا، کیونکہ میرے نبی کا تذکرہ بڑا خوبصورت، بڑا حسین ہے۔ حسین کیوں ہے؟ ہم نہیں کہتے، مدینے کے سب سے بڑے شاعر، سب سے مشہور شاعر، وہ ایسا شاعر تھے کہ مدینے میں ایسا شاعر آج تک پیدا ہوا ہی نہیں، اور جس کی شاعری کو سن کر کے نبی خوش ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں اور شاعر پڑھو اور اشعار گنگناؤ، کیونکہ نبی کو خوشی ملتی ہے تمہارے شاعروں کو سننے کی۔ وہ شاعر کون تھے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے میرے نبی کی خوبصورتی کو، جس نے میرے نبی کے حسن و جمال کو، جس نے میرے نبی کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہروں کو بیان کیا۔ کیسے بیان کیا سنیں گے؟ کیا فرمایا؟ عربی کا شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار میں میرے نبی کی خوبصورتی کو بیان فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْ
منکا لم تر قط عینی، اور میرے محبوب تیرا چہرہ تو اتنا حسین ہے، تیرا چہرہ تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا جمیل ہے کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا، آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ اے میرے محبوب تیرا چہرہ دیکھوں اور چاند کی طرف دیکھتا ہوں تو چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، سورج کی طرف دیکھتا ہوں تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آج تک کسی ماں دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوئی کہ میرے محبوب کی طرح ایسا بچہ جن کے دکھائے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، او حسان، اور میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے والے، میرے نبی کی خوبصورتی کو بیان کرنے والے سن لو، میں رب کائنات خود بیان کرتا ہوں۔ والضحی واللیل اذا سجا، میں اپنے نبی کے چاند کی طرح، سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے نبی کے ریشم کی طرح نرم و نازک کالے زلفوں کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آج تک میں نے ایسا بچہ دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا کرسا کیسا، بلکہ اس پیسے پیدا کرنے سے پہلے بھی میں نے اس سانے کو، اس سانچے کو کسی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ جب میں نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کے چہرے انور کو سجایا، ان کی چہرے کو بنایا، ان کی سجاوٹ کو میں نے بنا دیا، اس کے بعد میں نے اس نقشے کو ہی توڑ دیا۔ بھئی جب نقشہ ٹوٹ گیا تو اب ایسا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نبی جب پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسا خوبصورت اور ایسا جمیل بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اور جب میں نے محمد کو پیدا کیا تو اس کا نقشہ ہی توڑ کے پھینک دیا، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میرے نبی جیسا ہے، یہ میرے محبوب جیسا ہے، یہ محمد الرسول اللہ جیسا، کسی کو یہ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں دینا چاہتا ہوں، اس لیے وہ سانچہ، وہ نقشہ ہی توڑ کر کے پھینک دیا کہ میرے محبوب کے مشابہ، تاکہ اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں میری ربوت چلے، پوری دنیا میں میری الوہیت چلے، اور اس کے بعد پوری دنیا اور پورے آسمان میں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی چلے، اس کے بعد کسی کی نہیں، صرف میرے نبی کی مصطفائی کا کبریا بجنے لگے، اور اللہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ آج کوئی دوسرا نبی نہیں، پوری دنیا میں جزیرۃ العرب سے لے کر آج دنیا کے کونے کونے تک چلا جائیے، ہر جگہ محمد الرسول اللہ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں آنے کا سلسلہ، سارے نبی آ گئے، اب امام الانبیاء کو بھیجنے کی باری آئی۔ اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء کو پیدا کرنے کا اللہ نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجوں گا، اس روئے زمین پر بھیجوں گا، اس زمین پر بھیجوں گا جس میں انسان نہیں بلکہ درندے بن چکے ہیں، حیوان بن چکے ہیں، ان کو انسان بنانے کے لیے، ان کی حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پیار و محبت کے گلدستے میں پرونے کے لیے میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے بن جائے، نفرت و عداوت کو ختم کرنے والے بن جائے۔ اب میں اس محبوب کو بھیجوں گا جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کی ساری چیزیں جس سے محبت کرتی ہے، اور اس مصطفیٰ کو بھیجوں گا جس کی مصطفائی کے لیے میں نے اس کائنات کو سجایا، میں نے اس چاند اور سورج اور ستاروں کو میں نے جو بنایا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو میں نے بنایا۔ ایک بات ابھی رہ گئی، اس کو بھی سننا ہے کہ سارے نبی آئے لیکن ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا، اب میرے نبی کا سلسلہ آنے کا شروع ہو رہا ہے، آنے کا سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، ٹائم وقت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اعلان کر دیا، اے جبرائیل، اب میں اپنے مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس لیے جنت کو بھی سجایا جائے، جہنم کے اندر پردے ڈال دیا جائے، زمین کی ساری کائنات کو سجا دیا جائے، زمین کو ہموار کیا جائے، اور زمین کے اندر اس خاندان کو منتخب کیا جائے، اس باپ کو منتخب کیا جائے، اس ماں کو منتخب کیا جائے جو اس روئے زمین میں
जिस ज़मीन की धरती पर सबसे मुअज़्ज़ज़ हो, सबसे मुहतरम हो, उस ख़ानदान को चुना जाए और उस ख़ानदान में से उस बच्चे को, उस लड़के को चुना जाए जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप होने का शर्फ हासिल करे, जो सबसे ज़्यादा हसीन और जमील हो, जो सबसे ज़्यादा पाकीज़ा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश ख़ानदान को चुना, सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान। मक्कतुल मुकर्रमा में, जज़ीरतुल अरब में कुरैश का ख़ानदान सबसे मुअज़्ज़ज़, और उनमें भी सबसे मुअज़्ज़ज़ बनु हाशिम का ख़ानदान था, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और बनु हाशिम में सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी अब्दुल मुत्तलिब को चुना गया, जो बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, जो काबतुल्लाह के जिम्मेदार थे, निगरां थे, सदर थे, उनको चुना। और उनमें भी हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जो 10 बेटे थे, उन 10 बेटों में अल्लाह ने उस मुअज़्ज़ज़ बेटे को चुना जो सबसे ज्यादा अब्दुल मुत्तलिब के खूबसूरत बेटे थे, जनाब अब्दुल्लाह को चुना। और जनाब अब्दुल्लाह को भी इसलिए चुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे दुनिया में आने से पहले मेरे 2 बाप को ज़बीहुल्लाह बनाया। मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूं, 2 ज़िबह किए जाने वाले अल्लाह के रास्ते में उनका बेटा मैं हूं। अब 2 ज़बीहैन कौन है मालूम आपको? नहीं मालूम। एक ज़बी हजरत बोलो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके नस्ल से, जिसके खानदान में अल्लाह के नबी पैदा हो। और दूसरा ज़बी वो है जो जनाब अब्दुल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम है, जिनको कुर्बान करना था, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे पैदा नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह अगर मेरी औलाद हो जाए तो मैं अपने औलाद होने के बाद तेरे रास्ते में काबतुल्लाह के सामने अपने एक बेटे की कुर्बानी पेश करूंगा, और जो सबसे ज्यादा आपको पसंद होगा उसी बेटे की मैं कुर्बानी पेश करूंगा। ये कुर्बानी इंशाल्लाह आइंदा हफ्ता बनाऊंगा, जल्दी आइएगा, ताकि वो मजा आए कि किस तरह वो कुर्बानी पेश की जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, और मेरे नबी के वालिद का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा बना कि चाकू जो छुरी गले में रखी जा रही थी वो छुरी से कैसे बचे थे। जिस तरह इस्माइल ज़बीहुल्लाह को अल्लाह ने बचाया, उसी तरह मेरे नबी के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्लाह को भी बचाया। मेरे दोस्तों, ये पूरा महीना रबी का महीना है, बहारों का महीना है। सिर्फ एक दिन सीरत सुनने से नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी हमारे नबी की सीरत हमारे दिलों में होनी चाहिए, हमारे नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए, तब जाकर हम सच्चे आशिक रसूल बनेंगे, मोहब्बत रसूल बनेंगे। सिर्फ एक दिन मोहब्बत रसूल का दावा करने से हम मोहब्बत रसूल में सही उतरने वाले नहीं होंगे। ये 12 रबीउल अव्वल का जो महीना है, ये वफात की तारीख भी इसी दिन है और विलादत की तारीख भी इसी दिन है, लेकिन विलादत की तारीख में इख्तिलाफ है, वफात की तारीख में इख्तिलाफ नहीं है। आज 7 रबीउल अव्वल हो चुके, 12 रबीउल अव्वल 4 शुंबे के दिन आएंगे, जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात यकीनी है, लेकिन विलादत यकीनी नहीं। सीरत की किताब उठाइए, उसमें 9 रबीउल अव्वल भी मिलते हैं, 11 रबीउल अव्वल भी मिलते हैं, 8 रबीउल अव्वल भी मिलते हैं और 12 रबीउल अव्वल भी मिलते हैं। ये 4 तारीखें मिलती है, तो इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। वफात तो यकीनी है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन हुई। तो इसलिए अब हमें वो रास्ता इख्तियार करना है कि न हमें मोहब्बत रसूल में इतना आगे बढ़ जाना है कि नबी की शान में, नबी की वफात में गुस्ताखी हो जाए, और न इतना गमगीन हो जाना है कि विलादत को हम भूल जाए। हमें दरमियाना रास्ता इख्तियार करके 4 शुंबे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1000 मरतबा हर उम्मती अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ने वाला हो। पढ़ेंगे हम सब। अल्लाह मुझे भी और आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा और खूबसूरत बयान होगा, आप लोग जल्दी आइए। अल्लाह हम